الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنہ کا تیسرا مبحث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا موضوع ہوگا۔ اس کا عنوان ہے حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توحید کی جو حفاظت کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے جس طریقے سے لوگوں کو منع کیا، ڈرایا اور لوگوں کو شرک سے بچایا، اسی سلسلے میں یہ موضوع ہے اور یہ مبحث ہے۔ آپ تمام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے شروعاتی 13 سال تک صرف ایک موضوع کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ وہ کون سا موضوع ہے؟ توحید ہے۔ 13 سال تک مسلسل مکی زندگی میں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی پرستش ہوتی تھی ان سے ڈراتے رہے، ان سے بچاتے رہے اور ان کی عبادت سے منع کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی توحید کے قلعے کی بڑی حفاظت کی ہے، اور آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے تمام طرح کی پریشانیوں کو جھیلا ہے، تمام طرح کی مشقتوں کو برداشت کیا ہے، اور آپ نے اپنا سب کچھ توحید کی دعوت میں قربان کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی پرزور دعوت دی اور شرک سے بنی نوع انسان کو بچایا، منع کیا۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے سورہ توبہ 128 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقری شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کو بتایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات بتائی گئی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو رسول ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بنی نوع انسان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو رسول ہے، آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ خاندان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی شریف کی حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا۔ کنانہ خاندان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے چن لیا، اور کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے چنا، قریش میں سے چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں اچھوں میں اچھا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خوبی ہے، پہلی صفت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری صفت اس آیت میں یہ بتائی کہ عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ اصل بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ کی تکلیف گراں گزرتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وہ چیز شاق گزرتی ہے اور آپ کو تکلیف دیتی ہے جو انسان کو، جو مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھلائی کے لیے اور ہماری خیرخواہی کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور جب بھی کوئی تکلیف مسلمانوں کو پہنچتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ شرک میں مبتلا ہونا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی تکلیف شرک میں مبتلا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہے، توحید کو چھوڑنا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر امت محمدیہ شرک میں مبتلا ہو، مسلمان شرک میں مبتلا ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، محمد علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو آپ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ شرک میں مبتلا رہیں اور شرک توحید کو چھوڑ دے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ تو یہ دوسری صفت بتائی گئی۔ تیسری صفت یہ بتائی، حریص علیکم، تمہارے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حریص ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیرخواہی کے لیے وہ بہت حرص رکھتے ہیں، انہیں طرف ہے کہ امت محمدیہ جہنم سے بچ جائے، لوگ تمام گناہ سے دور ہو جائے تاکہ انہیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکڑ کر کے، لیکن دن اور رات بھر آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اور جہنم میں جانے کی جو بھی راستے ہو سکتے تھے تمام سے لوگوں کو جو ہے نا بچانے کی آپ نے کوشش کی۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے نہایت ہی رحم دل ہیں۔ رؤوف کا معنی ہوتا ہے مہربان، نہایت ہی مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا آپ نمونہ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ نے وقف کر دی، اور آپ نے اپنے آرام کو، آپ نے اپنی راحت کو، آپ نے اپنی نیند کو، سب کچھ قربان کر دیا، اور دن بھر لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور آپ نے ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیلا، تمام طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔